بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ جی بیٹا، آپ نے صوفیوں کے بارے میں سوال کیا ہے، اور صوفیوں کے بارے میں جو امام معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ صوفیوں کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اور یہ اصل میں ہمارے دشمن ہیں، یعنی ہماری تعلیمات کے دشمن ہیں، اور ان سے دور رہا کرو، ان سے اجتناب کیا کرو۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس زمانے کے صوفیوں کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ اس قسم کے نمودار ہو گئے تھے، اور یہ حکومتی سازش تھی۔ اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تبلیغات کو روکنے کے لیے، اس کو پیچھے کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے ان کو مختلف حربے استعمال کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھیں، گھروں میں نظر بند کر رکھا تھا یا زندانوں میں ڈالا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کسی سے نہیں مل سکتے تھے، کوئی ان سے نہیں مل سکتا تھا، اور تیسرا یہ کہ ان کو تبلیغات کرنے کی اجازت نہیں تھی، عزاداری کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہر طریقے سے ان کے اوپر پابندیاں تھیں، یعنی سوشل بائیکاٹ ایک قسم کا کیا ہوا تھا، معاشی پابندیاں لگا رکھی تھیں ہر حوالے سے۔ دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ امام کے مقابلے میں، ائمہ طاہرین کے مقابلے میں امام بنانے شروع کر دیے انہوں نے۔ یعنی یہ اگر امام جعفر صادق امام ہے تو کیا ہوا، ابو حنیفہ بھی تو امام ہے، اگر تمہارے پاس امام ہے تو ہمارے فلانا بھی امام ہے، فلانا بھی امام ہے، فلانا بھی امام ہے۔ اتنے زیادہ امام بنا دیے کہ ہمارے تو 12 امام تھے، ان کے 1200 امام بن گئے۔ یعنی لفظ امام کو ایک کامن ٹرم بنا دیا، عام سا کر دیا۔ مسجد کی مولوی کو بھی امام کہنا شروع کر دیا، یعنی اتنا گرا دیا امام کے لفظ کو۔ یہ ان کی سازش تھی تاکہ امام کی ویلیو ختم ہو جائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب انہوں نے تبلیغات کا آغاز کیا ہے، جو یونیورسٹی ایک ادارہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا، مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، جس میں 2000 سے 4000 کے قریب طلباء پڑھا کرتے تھے، تو ان کی ایک شہرت ہو گئی تھی مدینے میں، اور پھر مدینے سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں، سب میں، پورے عالم اسلام میں۔ جب کوئی بات کرتا تھا امام کے متعلق تو وہ یہ کہتا تھا امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ کہا ہے، امام ایسا کہتے ہیں، امام کی یہ سنت ہے، امام 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 ہوتا تھا۔ تو جب لفظ امام استعمال ہوتا تھا، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مشہور ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ دوسروں کو بھی امام بنانا شروع کر دیا، ابو حنیفہ بھی امام، مالک بھی امام، حنبل بھی امام، شافعی بھی امام، بخاری بھی امام، مسلم بھی امام، فلانا بھی امام، فلانا بھی امام، ہر کدو کریلے کو انہوں نے امام بنا دیا، تاکہ وہ امام کا جو لفظ ہے، امام کی جو ویلیو ہے نا، اس کو ختم کیا جا سکے۔ بلکہ یہاں تک کہ مسجد کا جو پیش نماز ہوتا ہے اس کو بھی امام کہنا شروع کر دیا تھا، کہ بھئی اگر تمہارے پاس امام جعفر صادق ہے تو ہمارا تو مسجد کا مولوی بھی امام ہے، یعنی تمہارے امام جعفر صادق اور ہمارے مسجد کا مولوی دونوں برابر ہیں۔ اس قسم کی یہ ایک سازش تھی۔ تیسری سازش جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو صوفیت کا لبادہ اوڑھ دیا، اور ان سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ اہل بیت کا ذکر کیا کرو، لیکن اندرون خانہ جو ہے نا وہ تبلیغ کرو ہمارے مذہب کی، بات کیا کرو کہ جی ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کے پرستار ہیں، ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، لیکن کرو کیا آگے کہ وہی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، اور پاؤں میں وضو میں پاؤں کا دھونا، اور باقی ساری وہی بنو امیہ والی حرکتیں، کام مذہب عقائد سب کچھ بنو امیہ والے، صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور ان کا نام انہوں نے صوفی رکھا تھا۔ صوفی ان کو کہنے لگے کہ یہ صوفی ہیں اور یہ اہل بیت کے۔ تو اس قسم کے بہت سارے لوگ انہوں نے بنا دیے، بہت سارے لوگ انہوں نے بنا کے اور پورے ملک کے اندر پھیلا دیے تھے۔ یہ حکومتی سازش تھی، حکومت نے جو ہے نا ان کو نیچے کرنے کے لیے دکھایا۔ اب چونکہ سازشوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں ایک اور بھی کر دوں کہ انہوں نے بہت سارے محدثین پیدا کیے، حدیثیں گڑھنی شروع کی گئی۔ یہ تو معاویہ کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، حدیثیں گڑھو۔ جیسی حدیثیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں آتی ہیں ویسی حدیثیں جو ہے نا وہ شیخین کی فضیلت میں گڑھ لیا کرو، اور جب شیخین کی فضیلت میں کافی ہو گئی تو کہنے لگے اب معاویہ کی فضیلت میں گڑھنا شروع کر دو۔ تو ایک چیز یہ کہ، اور پھر جو اہل بیت کی فضیلت میں احادیث ہیں ان کو چھپاؤ، ان کو مت لے کرو۔ پھر انہوں نے محدث پیدا کیے، مفسر پیدا کیے، مورخ پیدا کیے۔ ان مورخین نے وہ کچھ لکھا جو حکومت چاہتی تھی، حکومت کی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ ان محدثین نے وہ حدیثیں لکھی ہیں کہ جو حکومت چاہتی تھی، حکومت کی مرضی کے مطابق کتابیں مرتب کی گئی ہیں۔ ان فقیوں نے، جو فقی تھے، انہوں نے وہی فقہ مرتب کی جو حکومت چاہتی تھی، ان کی مرضی کے مطابق تھی۔ اور ان مفسرین نے وہی تفسیریں لکھی ہیں کہ جو حکومت چاہا کرتی تھی۔ اب حکومت اہل بیت کی دشمن تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی ہے چاہے بنو عباس کی ہے۔ بنو امیہ تو 90 سال میں ختم ہو گئے تھے، لیکن بنو عباس کی حکومت تو 250 سال رہی ہے، اور 250 سال میں یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں۔ بنو عباس نے بہت زیادہ اہل بیت کے مشن کو نقصان پہنچایا۔ تو اس قسم کی یہ سازش ہوتی تھی، تو اس میں یہ صوفی طبقہ انہوں نے پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا، اور صوفیت کو انہوں نے پھیلایا تھا۔ لیکن جب یہ لوگ مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے، جب وہاں پر سادات کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے عرب میں، تو یہ لوگ ہجرت کر کے عجم کی طرف آ گئے۔ اب جو عجم کی طرف آئے ہیں تو یہاں پر چونکہ عجم میں جو ہے وہ اس وقت تک شیعت نہیں آئی ہوئی تھی، یا اگر تھی تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہاں سے وہ اپنی جان بچا کر تقیہ کر کے یہاں پہنچے تھے، تو یہاں آ کر انہوں نے پھر اہل بیت کی فضیلت اختیار کرنی شروع کی، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ یہ جو سادات ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف آپ کو برِ صغیر پاک و ہند میں اور ایران میں جو ہے نا مختلف سادات کی مزارات ملتے ہیں، جیسے کہ شاہ عبد الغازی کا مزار ہے، بری امام کا ہے، اور اجمیر شریف والے ہیں، اور یہ لال شہباز قلندر ہیں، اور اس قسم کے جو مزارات آپ کو ملتے ہیں جو سادات ہیں، سید جو ہیں، انہوں نے، یہ تھے سید، یہ تھے شیعہ، لیکن یہاں کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ تقیہ کیا، اور اس تقیہ کی حالت میں بھی یہ فضائل اہل بیت بیان کرتے رہے۔ آج کل ہم ان کو صوفی کہہ رہے ہیں، یہ جن کو آج کل ہم صوفی کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں وہ سادات تھے۔ میں صرف سادات کی بات کر رہا ہوں، غیر سادات کی نہیں۔ غیر سادات جیسے یہ داتا گنج بخش وغیرہ ہیں، یہ تو اہل بیت کے دشمنوں میں سے، میں صرف سادات کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے شمس تبریز ہیں، ملتان والے جو ہیں،
لیکن جو غیر سادات ہیں وہ وہی صوفی ہیں، وہ پرانے صوفی تھے کہ وہ جو ہے نا مذہب ان کا تبلیغات ساری ان کی وہ ہوگی بنو امیہ والی اور بنو عباس والی، لیکن زبان سے جو ہے نا وہ اہل بیت کی بات کریں گے، وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں، جو غیر سادات ہیں۔ جو سادات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو سید ہیں، وہ سید جو تھے وہ وہاں سے عرب سے مائگریٹ کر آئے تھے، تقیہ کیا تھا انہوں نے یہاں پر آ کر، اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے، کیونکہ وہاں پر سادات کا بہت قتل ہو رہا تھا، تو وہ یہاں پر آ گئے تھے اور عجم میں آ کر انہوں نے کیا۔ اب اس وقت ہمارے معاشرے میں سادات اور غیر سادات کو ایک متفقہ طور پر صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ جو پیروں والے ہیں، جو مزارات والے ہیں، سب کو ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب صوفی نہیں ہے۔ جو اسپیشل ٹرم ہے نا صوفی کی، وہ وہی ہے جو غیر سادات ہیں، جن کو حکومت نے لانچ کیا تھا باقاعدہ، اور وہ پورے علاقے میں ان کو، مطلب جہاں جہاں پر بھی اس وقت تک اسلامی مملکت کا دائرہ پھیل چکا تھا، وہاں پر ان کو حکومت نے لانچ کیا تھا۔ وہ سب غیر سادات ہیں۔ جو غیر سادات ہیں وہ صوفی ہیں، ان کو ہم صوفی کہیں گے، لیکن جو سادات ہیں یہ صوفی نہیں ہیں، ان کو آپ صوفی نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں لوگ ان کو صوفی کہہ رہے ہوں، لیکن یہ بنیادی طور پر صوفی ہیں نہیں، یہ سید ہیں، اور سید یہ دوسری بات ہے کہ یہ تقیہ کر رہے ہوں گے، ان کے ہاں وہ تبلیغات نہیں ہوں گی مجبوری کی حالت کی وجہ سے، لیکن یہ صوفی ہے نہیں۔ صوفی جو خاص ایک طبقہ تھا جس کو بنو عباس کی حکومت نے لانچ کیا تھا، اہل بیت کے فضائل کو زبانی طور پہ بیان کرنا، اور در پردہ اہل بیت کے پس منظر میں ان کے مذہب کی اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات کی تبلیغ کرنا۔ وہ سارے احکامات اور فقہ اور عقائد جو تھے وہ سارے بنو عباس والے تھے، لیکن صرف زبان سے نام لینا ابھی بھی یہ لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے سنی، اور وہ سنی کے فقہ حنفیہ پہ چلنے والے، یا اور عقائد بھی سارے وہ بنو امیہ والے ان کے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے وہ دو چار لفظ جو ہے نا اہل بیت کی فضیلت میں کہہ دیتے ہیں۔ یہ میں غیر سادات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو غیر سادات یہاں پہ ملتان میں دو چار مزارات ہیں، لاہور میں ایک ڈاکٹر گنج باش کا ہے، رکن الدین ہے، اس قسم کے جو ہے نا وہ یہ صوفی ہیں اصل میں، وہی صوفی جن کو لانچ کیا گیا تھا۔ لیکن جو سادات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جیسے لال شہباز قلندر ہے، یا یہ عبداللہ شاہ غازی ہے، یا بری امام ہے، یا شمس تبریز ہے، یا انڈیا میں اجمیر شریف والے ہیں دوسرے، یہ صوفی نہیں ہیں، ان کو صوفی نہ کہا جائے، یہ سادات ہیں، یہ سید لوگ ہیں، اور یہ سب قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ البتہ یہ کہ چونکہ یہ تقیہ کی حالت میں تھے، یہ سخی سرور والے، جو سخی سرور والے بھی سید ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، سخی سرور والے، یہ بہت نزدیکی ہیں امام جعفر صادق کے۔ اور یہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے یہ امام حسن علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کراچی والے جو۔ تو یہ جو سادات ہیں ان کو آپ ڈفرنٹ انداز میں دیکھیں گے، یہ اور لوگ ہیں، اور جو یہ غیر سادات صوفی ہیں یہ اور لوگ ہیں۔ تو غیر سادات جو ہیں، جو صوفی کہلاتے ہیں، یہ ان سے پرہیز کرنے کا کہا ہے امام نے، ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، لیکن جو سادات ہیں ان کے قریب جائیں آپ، یہ امام زادے ہیں سارے، یہ سب امام زادے ہیں، یہ کسی نہ کسی امام کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں یہ، ان سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، ان کے مزارات پہ جایا کریں، اور ان کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کی تبلیغات کو فروغ دینے کی کوشش کیا کریں۔